السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے سید اویس علی اور آج ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیسن 3 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لیسن 2 کے اندر میں نے کچھ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کچھ SMM کے کچھ میجر پلیٹفارمز بتائے تھے جو جاب کے حوالے سے بھی اور پرسنل بزنس گروتھ کے حوالے سے بھی بہت اچھے پلیٹفارمز رہتے ہیں، اور ان کو اسٹارٹ آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ گروتھ کی طرف جانے کے لیے، اور ان پلیٹفارم سے کس طریقے سے آپ مینیج کر سکتے ہیں کہ اسٹارٹ میں۔ تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا لیسن 2 میں، اور لیسن 3 کے اندر میں آپ کو ان کی چیزیں بتاؤں گا کہ وہ کیوں امپورٹنٹس ہیں اور ان کی کیا ایک ویلیو ہے مارکیٹ کے اندر، اور کسٹمر جو کمپنی ہے B2C والا سین کہ بزنس ٹو کنزیومر جو کسٹمر ہے ہمارا، اس تک آپ کیسے پہنچا سکتے ہیں، اور یہ کیسے آپ کو ہیلپ دیتا ہے سوشل میڈیا پلیٹفارم ان تک پہنچنے کے لیے۔ تو اسی کو ہم آج شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو میں نے 3 پلیٹفارم بتائے تھے آپ کو، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک۔ یہ 3 میں نے پلیٹفارم بتائے تھے آپ کو، جس کے اندر آپ کو آرگینکلی جلدی گروتھ مل سکتی ہے اور آپ جلدی ایک مارکیٹ کیپچر کر سکتے ہو آرگینکلی۔ پیڈ مارکیٹنگ کے تھرو تو آپ لنکڈ ان کوئی مارکیٹ کیپچر کر سکتے ہو۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں آج ابھی بس وہی بتانے لگا ہوں آپ کو کہ جو یہ 3 پلیٹفارمز ہیں ان کے اندر دیکھیں آپ کو کسٹمر کی سائیکی پکڑنی پڑتی ہے کہ آپ کسٹمر کو کیا دکھا رہے ہیں اور کیا بھیج رہے ہیں۔ اور زیادہ تر اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اس کے اندر کہ اسی طرح اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسٹمرز کے آپ کو میں نے بتایا تھا کچھ چیزیں کہ جب آپ نیو پیجز یا برانڈ کے جو پیجز بنا رہے ہوتے ہیں اس میں URL ضروری ہوتا ہے، آپ کی اباؤٹ پوری ہونی چاہیے، نام، نمبر، ای میل، کانٹیکٹ ڈیٹیلز، سب چیزیں پوری ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ پوسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ شروع کرتے ہیں ڈیلی پوسٹنگ کرنا، تو شروع میں کم سے کم بھی 30 پوسٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور ایک دن کی جو آپ ایک لمٹ کہہ لیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں ایک دن میں 2 پوسٹ کر سکتے ہیں میکسیمم، اگر بہت زیادہ ارجنٹ ہے تو، ورنہ تو ایک دن میں 1 پوسٹ پر برانڈ کے اوپر، پر سوشل اکاؤنٹ کے اوپر، پر ڈے پر پوسٹ۔ 30 ڈیز میں 30 پوسٹ پوری ہو جائیں گی آپ کی، اسکیجول کر کے آپ کر سکتے ہو اس طریقے سے۔ اس کے بعد جب آپ اگر پیڈ مارکیٹنگ شروع کرو گے یا پھر کوئی بھی برانڈنگ شروع کرو گے، کسٹمرز کو ریڈائریکٹ کرو گے اپنے بزنس پیجز کے تھرو اوپر، تو فیس بک کا جو الگورتھم ہوتا ہے نا کہ جب آپ نے 30 پوسٹ کی انگیجمنٹ اپنی پیج پر آپ نے ایکٹیو کر لی کہ آپ کے پیج کے اوپر مٹیریل پڑا ہوا ہے کہ 30 40 20 25 پوسٹ ہیں آپ کے پاس آپ کے پیج کے اوپر، مطلب کہ بلینک پیج نہیں ہے آپ کا، آپ نے پراپر پوسٹنگ ڈالی اس کے اوپر اور اپنے بزنس کے حوالے سے، سروسز کے حوالے سے، اور جب آپ لوگوں تک آپ پہنچیں گے پیڈ مارکیٹنگ تھرو، آرگینک مارکیٹنگ کے تھرو، جب آپ کو اپروچ کریں گے، جب آپ کی سوشل اپیرنس دیکھیں گے تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ میں ایز اے کسٹمر مجھے آپ لے لیں، میں آتا ہوں آپ کے پیج کے اوپر، آپ کے پاس 25 30 پوسٹ آپ کے پیج کے اوپر ہوئی ہیں، تو میں آ رہا ہوں، میری طرح 100 لوگ آ رہا ہوں آپ کے پیج کے اوپر۔ تو جو فیس بک کا الگورتھم ہوتا ہے نا، یا پھر کسی پلیٹ فارم کا، کسی بھی سوشل پلیٹ فارم کا الگورتھم ہوتا ہے، تو وہ بھی یہ چیز بڑی دیکھتا ہے، کیپچر کرتا ہے کہ اتنے یوزرس کے پیج پہ آ رہے ہیں اور وہ خالی ہاتھ نہیں جا رہے ہیں، ان کو ریلیونٹ پوسٹ مل رہی ہے کہ ان 25 پوسٹ کے اندر، 30 پوسٹ کے اندر میری کوئی ایک ریلیونٹ پوسٹ ہے جس کو میں نے کلک کیا، اس کی بایو میں گیا ہوں اور اس کے تھرو میں آپ کے ان باکس کے اندر آئی ہوں۔ تو اسی طریقے سے کسٹمر ریڈائریکشنز ہوتی ہیں آپ کے سوشل پلیٹ فارم کے تھرو، یہ ہوتا ہے آرگینکلی۔ اور ہر پوسٹ کے اندر آپ کے ہیش ٹیگس بہت میٹر کرتے ہیں کہ آپ ہیش ٹیگ کی بہت سی ویب سائٹس ہیں، وہاں سے آپ ہیش ٹیگس کی بہت سی ویب سائٹس ہیں کہ کس ہیش ٹیگ کی کتنی ڈیمانڈ ہے، کہ کتنی سرچ والیومز ہیں ان کے، اور کتنی ہائی ڈیمانڈنگ جو ہیش ٹیگس چل رہے ہیں، کون کون سے چل رہے ہیں، تو آپ وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو۔ ویب سائٹس ہیں 3-4، میں آپ سے شیئر کر دوں گا انشاءاللہ، تو وہاں سے نکال سکتے ہیں آپ۔ اور ہیش ٹیگ کے تھرو لوگ آرگینکلی آپ کو اپروچ کرنا شروع کرتے ہیں۔ پرسنلی میں نے کچھ برانڈس ریئل اسٹیٹس کے حوالے سے میں نے بنائے تھے، اور اس میں دبئی، پاکستان، انڈیا، UK، US کے میں نے پراپرٹیز اٹھا کے ڈالی ہیں۔ ان کے جو پراپرٹی یلو پیجز ویب سائٹس ہوتی ہیں، جیسے ہمارے پاکستان کی OLX ہے، تو اس طرح کی میں نے وہاں سے پراپرٹیز نکالی ہیں اور اپنے سوشل کے پیجز کے اوپر ڈالی ہیں، اور کانٹیکٹ ڈیٹیل اسی اونر کی ڈالی جس نے اپنے وہاں پر سبمٹ کرواتے ہوئے نمبر ڈالا تھا۔ بس اپنے پیج کو میں نے بھرا ہے مٹیریل سے اور ہیش ٹیگ کے تھرو۔ اب یقین نہیں کریں گے، ودن 1 or 2 month آرگینکلی میرے پاس 4 سے 5 کیوریز آئی تھیں،
جس کے اندر کسٹمرز تھے جن کو اپنا گھر رینوویٹ کروانا تھا, کنسٹرکشن کروانی تھی اور سیل و پرچیز کروانا تھا. تو یہ سب آرگینکلی ہوا تھا میرے پاس. تو آرگینک کی پاور بہت اسٹرانگ ہوتی ہے کہ اگر آپ پیڈ مارکیٹنگ کروائیں اور آرگینک مارکیٹنگ کروائیں تو دونوں مارکیٹنگ میں یہ فرق ہے کہ اگر آپ مثال ایک ایگزامپل لے لیں, آپ ایک درخت لگا رہے ہیں, بیج بو رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے, آپ نے اس کے اوپر کہ کھاد ڈالی, ہر چیز ڈالی کہ اس کے اوپر آپ نے کیمیکلز ڈالے کہ جلدی گرو ہو, پھل دے, سب چیزیں کرے, وہ ہوگی پیڈ مارکیٹنگ. آپ نے سب کچھ کیا, وہ آ گیا, شاید اس میں کہ درخت بنا, وہ درخت بننے کے ساتھ پھل بھی دیے, لیکن وہ بیکار ہو گیا ایک ٹائم کے بعد. آپ نے کھاد دینا بند کی اس کو, آپ نے اس کے اوپر کیمیکلز ڈالنا بند کیے, اس کی کیئر کرنا بند کی, وہ بیکار ہو گیا. وہ آپ کو صرف سایہ دے گا, آپ کو پھل نہیں دے گا, کوئی بینیفٹ نہیں دے گا کہ جو آپ جس سے آپ گرو کر سکو. تو یہی چیزیں آرگینکلی آپ ٹائم ٹو ٹائم گرو کرتے ہو, اور آرگینکلی کے اندر آپ لانگ ٹرم کھیلتے ہو. اور پیڈ مارکیٹنگ کا ایک سینیریو یہ ہے کہ پیڈ مارکیٹنگ جب تک آپ پیڈ کیمپینز چلا رہے ہو, آپ کے پاس کسٹمر آ رہا ہے ریلیونٹ, پیڈ کیمپینز بند ہوئی, آپ کی جو کسٹمرز ہیں وہ آنا بند ہو جائیں گے. آرگینک کے اندر یہ ہے کہ جیسے ایک برانڈ کا میں نام لے لوں کہ میں نے اس برانڈ کو بڑا اسکیل کیا ہے میری ٹیم کے ساتھ مل کے, بہت بڑے بڑے لوگ تھے میری ٹیم کے اندر, تو سب کا اپنا اپنا رول ہوتا ہے, میرا بھی ایک رول تھا. ہمارا ایک برانڈ تھا fastestvpn.com, آپ سرچ کر سکتے ہیں گوگل کے اوپر, اس کے اوپر ابھی ملینس میں ٹریفک ہے, پر ڈے کا ٹریفک ہے. وہ 2017 میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, اور آرگینکلی 2020 یا 2021 کے اندر اس کے اوپر اتنا ٹریفک تھا اس کے اوپر کہ ویب سائٹ ڈاؤن ہوتی تھی ہماری, کہ سرور ڈاؤن ہو گیا, ٹریفک کا لوڈ زیادہ آ گیا اس کے اوپر. وہ سب چیزیں سوشل کے تھرو ہی ہم نے پہنچائی تھی, یہاں پہ ریڈائریکشن کی تھی. سوشل میڈیا کے اوپر انگیجمنٹس, آفرز ہو گئیں, ہم نے پروموشنز لگا دیں, ویکینڈ آفر لگا دیں, تو یہ سب کی اسٹریٹجی ہوتی ہے ساری. تو وہی میں نے پوسٹ والا سین بتایا آپ کو کہ پہلے پوسٹ سے پہلے اپنے پیجز کو تھوڑا انگیجنگ کریں, انگیجنگ کے بعد دین ہیش ٹیگ کے تھرو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے یہی تھوڑا سا ایک میری طرف سے ایک تھی نالج. تو آپ سے کہ جو بھی کانسیپٹ کلیئر ہو آپ کا اچھی بات ہے. کوئی بھی سوال ہو آپ کامنٹ میں آ کے مجھ سے سوال کر سکتے ہیں, تو میں آپ کا ضرور جواب دوں گا اس چیز کا. پھر اگلی ویڈیو میں اور اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل میں بات کروں گا انشاءاللہ. چلیں, جزاک اللہ, اپنا خیال رکھیے گا, اور میرے پیج کو فالو کرنا نہیں بھولیے گا, سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا, اور بیل کا آئکن دبانا نہیں بھولیے گا, کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے سپورٹ سے ہی چلتے ہیں. تو جزاک اللہ, اللہ حافظ.